بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد. آج ہم آپ کے ساتھ 3 اہم سٹوریز شیئر کریں گے. ایک DGISPR جنرل آصف غفور صاحب کی کل میڈیا سے بات، دوسری تیزگام کا جو حادثہ ہے اس کے بارے میں، اور سب سے اہم آج کل جو چل رہا ہے دھرنا اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ان 3 ٹاپکس پہ ان ڈیٹیل آپ لوگوں سے بات کروں، آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر لوں. اگر آپ لوگوں نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے اور ہم آپ لوگوں کو اپڈیٹ رکھ سکیں. اور اگر ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کے اینڈ پہ جو لائک کا بٹن ہے وہ ضرور پریس کریں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ رکھا کریں تاکہ ہمارے آنے والی جو ویڈیوز ہوتی ہے اس میں آپ لوگوں کے پازیٹیو کمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ مزید نکار پیدا کر سکیں. کل آصف غفور صاحب نے میڈیا سے بات کی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس نے دوبارہ کچھ چیزوں کو اسٹریٹ فارورڈ کلیئر کیا. آصف غفور صاحب نے کہا کہ پاکستان آرمی جو ہے جب بھی جو ہے نا موجودہ وقت اس ٹائم پہ جو حکومت ہوتی ہے وہ نون لیگ کی ہو، پیپل پارٹی کی ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے جب بھی ان نے سیکیورٹی پرپس کے لیے، کیونکہ اسلام آباد میں بہت اہم عمارتیں ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے یا اور کسی بھی جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ پرپس ہوتے ہیں اس کے لیے جب بھی بلایا ہے تو قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم لوگ باؤنڈ ہے کہ ہم لوگ اس جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ہم نبھاتے ہیں. غفور صاحب نے جو ہے نا جو 2014 کا دھرنا تھا اس کا بھی حوالہ دیا کہ اس ٹائم پہ حالانکہ نون لیگ کی حکومت تھی، نون لیگ والوں نے پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے جب آرمی کو سیکیورٹی پرپس کے لیے بلایا تو اس ٹائم پہ آرمی نے ان کا ساتھ دیا. دوسرا غفور صاحب نے کہا کہ الیکشن کے ساتھ ڈائریکٹلی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ادھر بھی سیکیورٹی پرپس کے لیے ہی بلایا جاتا ہے اور آرمی کو ادھر جانا پڑتا ہے کیونکہ ڈیوٹی ہوتی ہے. تھرڈلی اس نے بات کی ہے کہ جو مولانا صاحب ہے، مولانا صاحب کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ مولانا صاحب کے مختلف جو ایشوز مولانا صاحب اٹھا رہے ہیں تو اس میں کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. انٹرنیشنل لیول پہ جو اس کا تاثر جا رہا ہے وہ انتہائی غلط جا رہا ہے. اسپیشلی نظرین آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ FATF میں جو ہے نا پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا گیا ہے فروری تک، اور اس میں جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو مین کردار جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، کیونکہ اسپیشلی جو پاکستان سے کچھ تصاویر ادھر گئی ہے یہی جو ہے نا جو مولانا صاحب کے باوردی بندے ہیں ان لوگوں کی تصاویریں بھی گئی ہے، ساتھ میں جو ان لوگوں کے پاس رنگ برنگی ڈنڈے ہیں جو بلیک اور وائٹ کلر کو ملا کر جو ان لوگوں نے ڈنڈے بنائے ہوئے ہیں، ان کی تصاویریں بھی گئی ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے FATF میں جو ہے نا پاکستان کو فروری تک گرے لسٹ میں ہی رکھا گیا ہے. اور گرے لسٹ میں رکھنے کا مطلب بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. اللہ نہ کرے اگر فروری تک جو ہے نا ایسے حالات یا اس سے بھی جو ہے نا بدتر حالات پاکستان میں رہے تو پاکستان کو جو ہے نا بلیک لسٹ کر دیا جائے گا. مولانا صاحب سٹیج پہ کھڑے ہو کے، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تو معیشت کی باتیں کرتا ہے کہ حکومت نے یہ کر لیا، حکومت نے وہ کر لیا، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے اپنے ان حرکات کی وجہ سے جو ہے نا FATF میں پاکستان کا امیج کیا جا رہا ہے. ایک اور جو انتہائی اہم مولانا صاحب نے جو ہے نا اعلان کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو ہے نا ہم لوگ میلاد یہاں پہ منائیں گے. تو 12 ربیع الاول کا میلاد اچھی بات ہے، منانا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان کو ایسے تقاریب ضرور کرنے چاہیے اور اس کا انعقاد کرنا چاہیے. لیکن مولانا صاحب سے کوشچن یہ ہے، یا مولانا صاحب کے جو ناقدین ہیں ان سے کوشچن یہ ہے کہ اس سے پہلے مولانا صاحب حکومت میں بھی رہے، اپوزیشن میں بھی رہے، 10 سال کشمیر کمیٹی کو بھی جو ہے انجوائے کرتے رہے. کیا اس سے پہلے کوئی ایسے کلپس ہے کہ مولانا صاحب نے اسپیشلی جو ہے نا میلاد منانے کا کوئی پروگرام اس کا انعقاد کیا ہو، یا اس ٹائم پہ جو ہے نا مولانا صاحب ایک سیاسی کارڈ کے ساتھ ساتھ مذہبی کارڈ جو ہے نا دوبارہ کھیلنے کے پوزیشن میں آ گئے ہیں؟ کیونکہ لکیلی جو ہے نا ایسے ٹائم پہ دھرنا جو ہے نا اسلام آباد میں مولانا صاحب دے رہے ہیں کہ میلاد کا ٹائم بھی سر کے اوپر آ گیا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا مولانا صاحب باقی جو ہمارے اور فرقے ہیں یا اور جو اسلامی گروپس ہیں ان کو جو ہے نا ضرور انوائٹ کریں گے، کیونکہ میلاد کچھ ہمارے گروپس اسلامی ایسے ہیں کہ وہ میلاد کو بہت ہی شوق سے اور بہت ہی جو ہے نا مذہبی جوش و خروش کے ساتھ جو ہے نا مناتے ہیں.
تو ان لوگوں کو بلانے کا مقصد کیا یہ ہوگا کہ مولانا صاحب دوبارہ مذہبی کارڈ کی طرف آ رہے ہیں، دوبارہ مذہبی کارڈ جو ہے نا استعمال کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ مولانا صاحب ذاتی طور پر یا اس کا جو گروپ ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے تھوڑا سا دور رہتا ہے اور کچھ اختلاف بھی رکھتا ہے. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جس ٹائم پہ یہ مارچ کی شکل میں تھا، دھرنے کی شکل اختیار نہیں کر گیا تھا، جب یہ لوگ لاہور پہنچے تو داتا دربار میں باقاعدہ جو ہے نا مولانا صاحب کے بندوں نے جا کے لنگر کھایا. حالانکہ لنگر کھانے کو یہ لوگ اچھا تصور نہیں کرتے. یہ لوگ بار بار ایکسپلین کر چکے ہیں مختلف زاویوں سے کہ یہ جو ہے نا ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. لیکن خود جب ان کی اپنی باری آتی ہے یا اپنا جو ہے نا غرض ہوتا ہے، اپنا مقصد ہوتا ہے، یا اسلام کارڈ استعمال کرنے کی نوبت آتی ہے، تو پھر جو ہے نا ان لوگوں کے لیے اس طرح کی چیزیں جائز ہو جاتی ہے. ایک اور بات، مولانا صاحب کے دھرنے میں جو ہے نا اب تک 3 بندوں کی اموات ہو چکی ہے. لیکن جہاں تک میں نے مولانا صاحب کی تقاریر سنی ہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، تو ایک دفعہ بھی جو ہے نا اس نے ان 3 بندوں کا ذکر نہیں کیا کہ 3 بندوں کی اموات ہوئی ہے، وہ ہماری خاطر ہوئی ہے یا اسلام کی خاطر ہوئی ہے یا دھرنے کی خاطر ہوئی ہے یا فضل الرحمان صاحب کی خاطر ہوئی ہے. تو ابھی دیکھا یہ جائے گا کہ کیا فضل الرحمان صاحب یا فضل الرحمان صاحب کا بھائی یا اس کا کوئی اور اہم عہدیدار ان لوگوں کے جنازوں میں جائے گا، ان کے ساتھ تعزیت کرے گا، یا صرف اور صرف وہ لوگ آئے اپنی جان ان لوگوں نے قربان کر لی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کیونکہ موسٹلی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی سیاست میں جب بھی ان سیاستدانوں کے لیے کسی کی جان گئی ہے تو یا تو جو ہے نا ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی، یا صرف اور صرف میڈیا سیشن کے لیے، میڈیا پہ تھوڑا سا آنے کے لیے ان کے بارے میں جو ہے نا تھوڑی سی بات ہوئی ہے. باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تیزگام کی بات جو میں کروں گا کہ تیزگام کا جو حادثہ ہوا ہے بہت بڑا حادثہ، تو بہت ہی بڑا حادثہ. ایسے حادثات جو ہے نا سال ہر سال بندہ نہیں بھول سکتا. کل یہی ہوا ہے کہ جو اس میں سے 44 افراد جس کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی، تو ڈی این اے کے ذریعے ان کی شناخت ہو گئی ہے. یہ ابھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کے نمائندوں کو ان کے گھروں میں جانا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت نے جان بوجھ کر یہ حادثہ نہیں کرایا، یا ٹرین کو جو ہے نا شیخ رشید صاحب خود نہیں چلا رہے تھے کہ اس نے جان بوجھ کر اس میں آگ لگوائی. یہ قدرتی طور پر جو ہے نا حادثات آتے رہتے ہیں اور اموات آتی رہتی ہے، لیکن حادثات ہونے کے، قدرتی حادثات ہونے کے باوجود جو ہے نا دکھ کا لمحہ ہوتا ہے اور بندے کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. اور حاضر وقت کی جو حکومت ہوتی ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ اس طرح کے دکھ میں عوام کے ساتھ برابر کے شریک رہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت کے نمائندے ضرور ان لوگوں کے پاس جائیں گے اور تعزیت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کے غم کو جتنا کم سے کم کرا سکے وہ کرا لے. کیونکہ جب بھی کسی کے گھر میں اس طرح کی کیجویلٹی ہوتی ہے، اس طرح کی ڈیتھس ہوتی ہے، تو ان کے گھر اگر حکومت کے نمائندے آتے ہیں تو ان کو کافی زیادہ حوصلہ مل جاتا ہے. کسی کے جانے کی وجہ سے کسی کی جن بندوں کی ڈیتھس ہوئی ہوتی ہے تو وہ واپس نہیں آ سکتے، لیکن حوصلہ دینا یہ بھی جو ہے نا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو حکومتی وقت کو ضرور جو ہے نا اس پہ آگے قدم رکھنا چاہیے. دوسری انتہائی اہم بات جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ تو ٹوٹلی جو ہے نا بیک فٹ پہ جا چکی ہے. بیک فٹ پہ جانے کے باوجود مولانا صاحب فی الحال آج کے دن تک جو ہے نا ڈٹے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں جو ہے نا دھرنا دے رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے نا سامنے ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ کے جانے کے بعد جو دھرنے کے شرکا ہے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ کم ہونے کے سائڈ پہ جا رہے ہیں. اور رات کو اسپیشلی جب مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اسٹیج پہ، تو اس ٹائم پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو تھوڑا بہت کیمرہ دکھا رہا تھا، کیونکہ موسٹلی جو نون لیگ اور پی کی طرف والے جو میڈیا گروپس ہیں وہ زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو ہے نا ڈرون چلائے کہ جس ٹائم پہ لوگ نیچے زیادہ کھڑے ہو. لیکن رات کو جو ہے نا یہی محسوس ہو رہا تھا کہ مشکل سے 2-3 ہزار لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، باقی لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. تو یہ جو ہے نا خبر بھی جو آلریڈی کل ایک ویڈیو میں جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کو یہ اپڈیٹ دی تھی کہ مولانا صاحب نے کے پی میں جو ہے نا اپنے بندوں کو انفارم کیا ہوا ہے کہ کچھ مزید بندوں کو لے کر آیا جائے. تو ابھی یہ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ مولانا صاحب نے اپنے بندوں کو یہ میسج کنوے کیا ہے، اور کل کچھ بندے آئے بھی تھے اور آہستہ آہستہ آ بھی رہے ہیں کہ 2 دن کے لیے جو ہے نا کے پی سے بندوں کو لے کر آیا جائے گا. 2 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئیں گے اور مزید گروپس آئیں گے جب تک یہ دھرنا چلتا رہے گا. لیکن یہ چیز کب تک چلے گی؟ یہ چلانا بہت ہی مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھنا.
جہاں تک جو ہے نا اگر ہم تھوڑا سا جو ہے نا 2014 کے دھرنے کی طرف جائے تو اس ٹائم پہ جو لیڈر تھے وہ عمران خان صاحب تھے یا قادری صاحب تھے، تو وہ اکثر سٹیج کے اوپر رہتے تھے۔ عمران خان نے تو یہاں تک کہ عمران خان کنٹینر میں ہی سوتے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا کنٹینر سے باہر نکل کے کبھی تقریر کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم جو ہے نا اس نے جو دھرنے کی جگہ تھی اس کو چھوڑا نہیں تھا۔ سم ٹائم جو ہے نا وہ دھرنے کی جگہ چھوڑتے تھے جب GHQ یا کسی اور جگہ پہ میٹنگ ہوتی تھی، لیکن مولانا صاحب یہ ہے کہ پورے 24 گھنٹے میں 3-4 گھنٹے کے لیے صرف دیدار کرانے کے لیے آ جاتے ہیں، تھوڑی سی تقریر کر لیتے ہیں، چند منٹ تقریر کے بعد کنٹینر میں چلے جاتے ہیں، کچھ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اور پھر جو ہے نا محل نما گھر میں چلے جاتے ہیں میٹنگز کے بہانے، کیونکہ میٹنگز جو ہے نا 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے میٹنگ نہیں ہوتی، لیکن اصولاً جو لوگ دھرنا دیتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے دھرنے جو ہے نا پازیٹیولی کامیاب ہو جائے، تو وہ مسلسل جو ہے نا اپنی جگہ پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ تکلیف کے وقت میں الٹا زیادہ جو ہے نا فرنٹ پہ آتے ہیں، تاکہ جو اس کے ناقدین ہوتے ہیں ان کو پتہ ہو کہ ہمارا لیڈر جو ہے نا ایکچولی قربانی دینے والا بندہ ہے، نہ کہ صرف اور صرف جو سہولت کا ٹائم پہ ہو، دیدار کا ٹائم ہو، اس ٹائم پہ وہ فرنٹ پہ آئے، اور جب بارش ہو، جب تیز ہوائیں چل رہی ہو، جب تکلیف کا ٹائم ہو، تو اس ٹائم پہ جو ہے نا اس کا پتہ ہی نہ چلے، بلکہ اس کا کیا ہے کہ جتنے بھی لیڈرز ہیں کسی کا بھی پتہ نہ چلے، تو ایسے دھرنے کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوئے۔ دوسری انتہائی اہم بات، دھرنے کے کامیابی کی باتیں تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو ہے نا دیکھا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں جس جگہ پہ دھرنا دیا جا رہا ہے ادھر کیچڑ وغیرہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے، اتنا زیادہ کیچڑ ہو چکا ہے کہ ادھر تھوڑے ٹائم کے لیے بھی رہنا بہت زیادہ عذاب بن چکا ہے۔ اگر اسلام آباد کے جو ویدر ہے، جو موسم کی بات کی جائے، تو ابھی جو ہے نا بارشوں کا سلسلہ اور سردی کا سیزن شروع ہو گیا ہے، تو ہر آنے والا دن جو ہے نا وہ انتہائی تکلیف دہ ہوگا۔ تو کیا ایسی پوزیشن میں، جب ایسا ٹائم ہو، تو ایسی پوزیشن میں دھرنے کو جو ہے نا مسلسل کنٹینیو رکھنا عقل کا تقاضا ہے، یا یہ لوگ اتنی سخت رکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس دھرنے کو مزید کنٹینیو رکھ سکیں گے؟ کیونکہ جگہ ایسی ان لوگوں نے خود سلیکٹ کی تھی کہ ادھر کیچڑ وغیرہ کا بہت زیادہ جو ماحول ہے، جو حالات ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اس کیچڑ وغیرہ کی وجہ سے ادھر بہت زیادہ بیماریوں کا پھیلنے کا اندیشہ ہے، اور اسلام آباد کے مختلف ہاسپٹلز میں آلریڈی ریکارڈ پہ ہے کہ اس دھرنے کے شرکاء میں سے بہت سے لوگ کوئی بخار، زکام اور مختلف قسم کی بیماریوں میں جو ہے نا وہ لوگ پھنس چکے ہیں اور انہی ہاسپٹلز کا وزٹ کر رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب کو جو ہے نا عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور اپنے یا کچھ اور اپنے بندوں کے ذاتی مفاد کے لیے ان لوگوں کو، غریب جو مدرسے کے طلباء ہیں یا اساتذہ ہیں، ان کو مزید عذاب میں نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ مولانا صاحب کے مین جو اس دھرنے کے بیک پہ جو ہے نا استعفیٰ وغیرہ تو صرف بہانہ تھا، کیونکہ دھرنوں کی وجہ سے کبھی کسی گورنمنٹ نے استعفیٰ نہیں دیا، لیکن بیک پہ جو کچھ اور مقاصد تھے، جس طرح ایک مقصد یہ بھی شاید تھا کہ کشمیر کا جو کوسٹ تھا اس کو بالکل بیک فٹ پہ لے کر جایا جائے، دوسرا یہ بھی شاید مقصد تھا کہ نواز شریف فیملی کو جو ہے نا کافی زیادہ ریلیف مل جائے، کیونکہ گورنمنٹ نے ثابت کر دیا ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی کافی بڑی کمزوری ہے کہ گورنمنٹ نے اس طریقے سے نواز شریف اور اس کی بیٹی کا کیس نہیں لڑا ابھی جب ان کو ضمانت مل رہی تھی، بہت زیادہ کمزوری دکھائی گئی جس کی وجہ سے ان کو ضمانت مل گئی ہے۔ تو شاید یہ جو چھوٹے یا عام نظر میں تو چھوٹے لیکن حقیقت میں بہت بڑے اغراض و مقاصد تھے جو آلریڈی اس میں کامیابی مل چکی ہے، تو مولانا صاحب کو مزید لوگوں کو جو ہے نا پریشان نہیں کرنا چاہیے، مزید جو ہے نا پاکستانی معیشت کو تباہی کی طرف لے کر نہیں جانا چاہیے، اور انتہائی عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور اسلام کا ایک رہبر ہونے کے ناطے اسلامی شیوا اپناتے ہوئے مزید تکالیف کو لوگوں میں ڈالنے کے بجائے لوگوں کو گھروں کی طرف بھجوانا چاہیے، اور اس حکومت کو ٹائم دینا چاہیے کہ یہ آنے والے ٹائم میں کیا کرتے ہیں۔ اگر یہ حکومت حقیقت میں جو ہے نا پاکستان کی خیر خواہ نہیں رہی، تو آنے والے الیکشن میں عوام خود ہی فیصلہ کرے گی کہ ہاں یہ حکومت انتہائی جو ہے نا فضول، انتہائی ناقابل حکومت تھی، ہم ان کو سلیکٹ نہیں کرتے، دوبارہ جو ہے نا فضل الرحمان صاحب یا کسی اور پارٹی کو یہی عوام جو ہے نا منتخب کر کے لے آئے گی۔ تو عوام کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی اس طرح چاہیے۔ ناظرین شکریہ۔